أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. زیب مسند صدارت نازش اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد عاشق آوان صاحب زیدہ مجدور، لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا محمد انور نقشبندی صاحب عقیدت و محبت کے ساتھ جامع مسجد مدنی میں ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے آنے والے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے. آج ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم 10ویں کانفرنس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی صالحین اور پاک لوگوں کے ذکر کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے خلافت راشدہ کے قیام میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. ہمارے جتنے بھی پروگرام چل رہے ہیں، ہر پروگرام کا، ہر محفل کا، ہر جلسے کا، ہر کانفرنس کا ایک عنوان ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہر کانفرنس میں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال یا سوال پیدا ہو، آپ کو کھلی اجازت ہے. اختتام پر آپ کھڑے ہو کر سوال کر سکتے ہیں. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب بھی ابھی پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد افہام و تفہیم ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کے جمیع صحابہ میں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سے جس کا نام سب سے روشن ہوا، جن کو زندگی میں بھی سرکار کا قرب ملا، وصال کے بعد بھی محبوب خدا کے نظار قرب انوار کے قرب میں جگہ ملی، جن کی عظمتوں کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتراف کیا. سب سے روشن نام یار غار رسالت، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، افضل البشر بعد الانبیاء،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر پاک سے ہم اپنے قلوب کو بھی روشن و منور کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب ابتدائے محفل سے اب تک ہمارے ساتھ شریک ہیں، پروردگار ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جتنے اجلاس ہمارے باقی ہیں پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس سے خلافت راشدہ کی ترتیب بھی سمجھ آتی ہے اور خلافت راشدہ کا جو خوبصورت ایک ہمیں اسلامی شاخسانہ نظر آتا ہے، اس کی پوری کیفیت بھی ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہے۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو 30 سالہ دور خلافت کا رہا، اس 30 سالہ دور کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال مبارک کے بعد بالترتیب خلفائے راشدین آئے۔ پہلے خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور پانچویں اور آخری خلیفہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہیں، جن کی 6 ماہ کی مدت سے 30 سالہ خلافت راشدہ کا دور مکمل ہوتا ہے۔ یہ خلافت راشدہ جس کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار سے کسی نے سوال کیا، کیا قرآن کے کسی مقام پر اس کی ترتیب بیان ہوئی ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے فاروق اعظم؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ نے قرآن میں اس ترتیب کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات وہ ہیں جو عبارتاً ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں بتا دی، اس کو عبارت النص کہتے ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو اشارت النص سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے نام سے قرآن میں ذکر کرتا ہے اور کبھی کسی کے اوصاف کو قرآن میں ذکر فرما دیتا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ گولڑا کے تاجدار سائل سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ خلافت راشدہ کی ترتیب اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ سورہ فتح کی آیت پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اب اس کے بعد اللہ نے اوصاف سے ترتیب بیان کی۔ فرمایا پہلے خلیفہ راشد، خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اللہ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہے۔ فرمایا یہ معیت اگر کسی کو سرکار کے ساتھ سب سے زیادہ ملی ہے تو وہ معیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ جوانی میں بھی ساتھ، بچپن میں بھی ساتھ، لڑکپن میں بھی ساتھ، اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ، اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ رہے، آج وصال کے بعد مزار میں بھی ساتھ رہے۔ فرمایا یہ جو کہا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہے، فرمایا اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا پھر پروردگار نے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں،
فرمایا اس جلال اور سختی کا جو رب نے ذکر کیا اس سے مراد فاروق اعظم ہے، عمر بن خطاب ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ اتنے سخت ہیں کہ اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ اگر کوئی آواز اٹھائے، فاروق اعظم جلال میں آتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کے جلال کا یہ حال ہے، جہاں حضرت عمر فاروق کا نام آ جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جلال عطا کیا۔ اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ فرمایا یہ وصف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اس سے مراد عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا تیسرے خلیفہ راشد، اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی نرم دل، حلم، بردباری، انکساری اگر کسی نے دیکھی ہو تو حضرت عثمان غنی کی ذات میں دیکھو۔ باوجود مکہ کے بڑے تاجر، باوجود مدینہ شریف کے اس وقت کے بہت بڑے متمول، بہت بڑے تاجر، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ 6 مرتبہ جنت خرید کر سرکار سے دی، ذوالنورین ہیں، اس کے باوجود علم، عاجزی، بردباری اور نرم دلی کا یہ حال ہے کہ اپنی خلافت راشدہ کے دور میں گھر میں ہیں، باغیوں نے محاصرہ کیا۔ حضرت مولا علی نے کہا آپ خلیفہ راشد ہیں، ایک حکم کریں، ان باغیوں کو تو میں منٹ میں سیدھا کر دیتا۔ فرمایا علی میں اپنی وجہ سے رسول اللہ کے شہر میں کسی کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ نرم دلی کا یہ حال ہے کہ آپ 18 ذی الحج کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا رحماء بینہم، فرمایا اس سے مراد تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کبھی تم ان کو رکوع میں دیکھو گے، کبھی تم ان کو سجود میں دیکھو گے، وہ جو بھی چاہتے ہیں اپنے رب کی رضا ہی چاہتے ہیں، اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو وصف ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی شان یہ ہے کہ رکوع سجود میں ان کی راتیں بسر ہوتی ہے، فرمایا اس سے مراد مولا علی ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں، آپ فرماتے جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور انہماک کا یہ حال ہے کہ آپ ایک جنگ کے دوران تلوار کا ایک حصہ آپ کے جسم میں رہ گیا، نکالتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات کے رکوع سجود دیکھیے، ان کا خشوع خضوع دیکھیے، جیسے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تلوار کا وہ ٹکڑا نکال لیا جاتا ہے، آپ کو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں زبان حال سے ان کی کیفیت کو ذکر کرتے فرمایا کہ رکوع سجود کی کیفیت میں وہ اللہ کی خوشنودی اور رضا اور فضل کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدرات، خلافت راشدہ کی یہ ترتیب جس کو اللہ نے اوصاف سے ذکر کیا، پروردگار فرماتا ہے جو ان کے ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، فرمایا جو کافروں پہ سخت ہیں وہ عمر فاروق ہیں، فرمایا جو بڑے ہی مہربان ہیں، فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں جو رکوع سجود کی حالت میں ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہیں، فرمایا اس سے مراد مولا علی ہے۔ پتہ چلا اللہ نے یہ خلافت راشدہ کو قرآن مجید میں اشارتاً ذکر کرتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ خلافت راشدہ جس کا دور اقتدار
30 سال پر محیط ہے۔ یہ وہ عظیم خلافت راشدہ ہے جس میں وہ 5 ہستیاں خلیفہ راشدین کے مسندوں پر فائز ہوئی۔ وہ خلفائے راشدین جو خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے، اللہ فرماتا ہے وہ رب کی رضا بھی چاہتے ہیں، اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں۔ تو گرامی حضرات، آج کا ہمارا موضوع خلافت راشدہ کے قیام میں خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار ہے۔ آج کی میری اس تمہیدی گفتگو سے آپ کو پتہ چلا کہ خلافت راشدہ کتنے سال پر محیط ہے؟ سارے بولے 30 سال۔ اور خلیفہ راشد جتنے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ راشد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور آخری جو خلیفہ راشد جن کے 6 مہینے کی تکمیل سے 30 سال خلافت راشدہ کے مکمل ہوتے ہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی۔ گرامی حضرات، یہ خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ کا دور جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بے دوز خدمتیں ہیں، اور یہ وہ خلفائے راشدین تھے جو مسند پر فائز ہو کر اس انداز میں اسلام کی خدمت کر رہے تھے، عوام الناس کیا عام و خاص ہر بندے تک اسلام کی عظمتوں کا فیض پہنچ رہا تھا۔ اس دور کو چلانے والی وہ مقدس ہستیاں تھیں جن کا نصب العین اسلامی ریاست کو سیاسی اور اجتماعی نظام میں دین کے اصولوں کے مطابق چلانا تھا۔ ان کے ہاں اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ ان کا مقصد اقتدار اعلیٰ اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو قرآن و سنت کے عملی نفاذ کے لیے مسند پر بیٹھ کر یہ وہ خلیفہ راشد تھے جو خود امامت بھی کروا رہے ہیں، لوگوں کو نماز بھی پڑھا رہے ہیں، دین بھی لے کے چل رہے ہیں، دنیا کا نظام بھی چلا رہے ہیں۔ یہ وہ خلافت راشدہ ہے جس کی بہار سے آدھی دنیا تک اسلام پھیلا۔ تقریباً 44 لاکھ مربع میل تک خلافت راشدہ میں پوری دنیا کے آدھے حصے پر اسلام پھیل گیا۔ یہ خلافت راشدہ جو آدھی دنیا تک قائم ہوئی، اس خلافت راشدہ کے سب سے پہلے فرد جنہوں نے اسلامی ریاست کو وہ خطوط دیے جس پر چل کر آدھی دنیا تک اسلام پھیلا، وہ خطوط فراہم کرنے والی ہستی، ان کا نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ راشد ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ مبارکہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی گفتگو کرتے ہوئے کہا، لوگوں مجھے تمہارے معاملات کا نگہبان بنا دیا گیا، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا حکم دوں تو میری بات ماننا، اگر میرا حکم اس کے خلاف ہو تو میری بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عاجزی کا مقام دیکھیں، آپ فرماتے ہیں جو تم میں سب سے کمزور ہے میرے نزدیک وہ بہت ہی طاقتور ہے، اور جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے جب تک میں کسی کمزور کو اس سے حق دلا کر نہ دے۔ اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ آپ کا یہ عظیم جملہ جو آپ نے پہلی گفتگو میں کہا، فرمایا جو تمہارے نزدیک کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، اور فرمایا جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے۔ اگر وہ کسی پہ ظلم کرے گا، کسی پر زیادتی کرے گا، جب تک کمزور کو میں حق نہ دلا دوں، آپ فرماتے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ خلیفہ راشد ہیں جو اگلے دن ہی جھاڑو پکڑ کے صبح کے وقت اس بڑھیا کے گھر میں صفائی کرنے جا رہے ہیں جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اذان سے بھی پہلے تہجد پڑھ کے اس بڑھیا کے گھر جاتے ہیں، سارے گھر پہ جھاڑو دیتے ہیں،
پانی کا گھڑا بھر کے رکھتے ہیں، روٹی پاس رکھ کے ان کو چبا چبا کے کھلاتے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق تیری خلافت پہ قربان، خلیفہ بننے کے بعد اگر سب سے پہلے جو حق ادا کیا وہ غریب عوام کا ادا کیا۔ اس بڑھیا کے گھر میں جھاڑو دی، خلیفہ راشد اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ایک عظیم خلافت راشدہ ہے جس میں آپ نے نظام خلافت کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نظام خلافت کی بنیاد رکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو کبار صحابہ تھے، اجلہ صحابہ تھے، جن کو سرکار کی صحبت زیادہ ملی، ان صحابہ کرام کو اپنی مجلس مشاورت میں شامل کیا۔ پتہ چلا دین اسلام کے اندر سب سے اعلیٰ مقام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اسلام اور دین کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کیونکہ وہی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو لے کر چلے گی۔ اور اگر وزراء کی ایسی جماعت ہو کہ جن کو سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہ آئے تو پھر نظام ایسا ہوگا کہ نظام سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام خلافت کی ابتدا میں کبار صحابہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنی مجلس مشاورت میں شامل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت میں شامل ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت میں شامل ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابو بکر صدیق کی مجلس مشاورت میں ثابت ہوئے، اور آپ نے اس طرح ایک خوبصورت انداز میں مجلس مشاورت کو قائم کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس امت کو پورا قرآن کتاب کی صورت میں جمع کر دیا، مجلس مشاورت میں شامل ہوئے۔ اس طرح آپ نے سب سے پہلے کبار صحابہ کو مجلس شورا میں شامل کیا اور نظام خلافت کی بنیاد رکھ کے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ جس وقت آپ مجلس مشاورت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دین کو جاننے والے لوگوں کو رکھتے ہو، اس سے ایک نظام حکومت آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے بھی سال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک طرف سے بہت سے سردار تھے جنہوں نے کہا اللہ کے نبی چلے گئے، ہم نے مسلمان رہنے نہیں، نعوذ باللہ، چونکہ وہ بھی نئے نئے مسلمان تھے تو مرتدین کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا، اسے کہتے ہیں لشکر اسامہ۔ کیا کہتے ہیں؟ لشکر اسامہ۔ یہ حضرت اسامہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں جو 7 ہجری میں موتا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، اردن میں شہید ہو گئے، اور اسی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو سرکار نے، حالانکہ ینگ تھے، جوان تھے، سپہ سالار بنایا۔ ابھی لشکر مدینہ شریف سے نکلا ہی تھا، سرکار کے وصال کی خبر آ گئی تو لوٹ کے واپس آ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تدبر دیکھیں، تفکر دیکھیں، مدبرانہ صلاحیت دیکھیں۔ آپ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے تجہیز و تفہیم کے مراحل سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب صحابہ کرام نے کہا کہ جو لوگ ہمارے قریب سردار تھے یہ اسلام سے پھر رہے ہیں، ہمارے اندر اختلاف شروع ہو چکا ہے، تو ہم باہر سے کیسے لڑے، ہمارے تو اندر بھی انتشار شروع ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ سنیں اور ان کا تدبر دیکھیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں ان کا خوبصورت جملہ سماعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر مدینہ آدمیوں سے خالی ہو جائے اور درندے میری ٹانگیں آ کے نوچیں، پھر بھی میں اس لشکر اسامہ کو جاری کروں گا، اس لیے روانہ کروں گا، اس کو میرے آقا نے روانہ کیا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ کی تدبرانہ صلاحیت میں
صحابہ کرام نے بعد میں اس کی تائید کی۔ جس وقت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب گھوڑے پر سوار کرتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ابھی یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، اسامہ کی بجائے کسی اور کو، کسی تجربہ کار کو چلو سپہ سالار بنا دیں۔ فرمایا جس کو میرے آقا نے سپہ سالار بنایا ہے ابوبکر